محترم مصلیان کرام، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطاب میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہے، موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اہم گوشے۔ حضرات، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول عربی، فخر موجودات، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب السماء والارض، رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ کاملہ بنا کر کے بھیجا، اور آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی زندگی کے معاملات ہمارے لیے تا قیامت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ مانیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو تابناک اور ہر گوشہ روشن ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے آپ کی وفات تک، آپ کی ولادت سے لے کر کے آپ کی رحلت تک، آپ کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، سارے کے سارے معاملات کو رب کائنات نے صحابہ کرام کے ذریعے محفوظ کروا دیا۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے متوالوں نے، آپ کے جانثاروں نے، آپ کے فداکاروں نے، آپ پر اپنی جان قربان کر دینے والوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کر کے رکھا اور اس کو باقاعدہ صحیح سند کے ساتھ تحقیقی طور پر ہم تک پہنچا دیا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کی کوئی ذات، دنیا کی کوئی شخصیت، دنیا کا کوئی عظیم المرتبت انسان، دنیا کی کوئی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیت، اس کے معمولات زندگی، اس کے حالات زندگی، اس کے انداز و اطوار، اس کے اخلاق و رجحان، اس کے مزاج و اخلاق اور اس کی زندگی کے حرکات و سکنات، اس کی زندگی کے سارے پہلو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اتنے واضح اور مکمل اور مدلل طریقے پر محفوظ نہیں ہیں جتنے واضح طریقے پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو محفوظ ہے، ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اس دنیا کے اندر معصوم بنا کر کے بھیجا اور آپ کی حفاظت و تربیت کی ذمہ داری اپنے ذمہ رکھی۔ چنانچہ دنیا کی کوئی ذات، دنیا کی کوئی شخصیت، دنیا کا کوئی فقیہ، دنیا کا کوئی امام، دنیا کا کوئی محدث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عشر اخیر کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کائنات نے کس طریقے سے التزامات فرمائے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلیٰ خاندان کا انتخاب کیا گیا، آپ کی پیدائش کے لیے دنیا کے سب سے عظیم ترین شہر کا انتخاب کیا گیا۔ آپ کو جس زبان میں مہارت دی گئی، وہ زبان ماضی میں بھی، حال میں بھی اور رہتی دنیا تک کے لیے سب سے عظیم ترین زبان بن کر کے ابھری۔ عربی زبان ماضی میں بھی اس زبان کا بول بالا تھا، اس زبان کا چرچا تھا، اور آج بھی دنیا کے اندر عربی زبان دنیا کی سب سے عظیم ترین زبان ہے۔ میرے بھائیوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی حیات مبارکہ میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو، تمہارے لیے نبی کی ذات، نبی کی صفات، نبی کی شخصیت، نبی کا نام، نبی کا کردار، نبی کی رفتار، نبی کی گفتار تمہارے لیے حجت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، آپ کیسے جاگتے تھے، آپ نے کھانے پینے کے کون سے آداب اپنائے، آپ بچوں کے ساتھ کیسے کھیلے کودے، آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر جب نکلتے تھے، باہر کے لوگوں کے ساتھ کیسے تعاملات کرتے تھے، زندگی کے سارے معاملات میں بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے، نوجوانوں کے ساتھ آپ نے کون سا وتیرہ اختیار کیا،
دشمنوں کے ساتھ کون سے انداز سے پیش آیا کرتے تھے۔ زندگی کے سارے معاملات میں، بچے کی پیدائش سے لے کر کے، بچے کے ماں کے پیٹ میں حمل سے لے کر کے بچے کی پیدائش تک، بچے کی شادی کس انداز کی ہو، نکاح کس انداز کا ہو، ولیمہ کس انداز کا ہو، زندگی کے سارے معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے اپنی تعلیمات کو واضح کر دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو کھنگالیں، آپ کی سیرت کا جائزہ لیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ نبی کائنات کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ کی سیرت کا سب سے عظیم اور نمایاں پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس انداز سے کیا کرتے تھے، آپ کی عبادت کا کیا عالم تھا، آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کے زہد و ورع کا کیا عالم تھا۔ حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ آپ جب سجدے کی حالت میں ہوتے تھے، آپ کے سینے مبارک سے کڑھائی میں ابال کھا رہی چیزوں کی طرح دھڑ دھڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ آپ سجدے میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اپنی امت کی ہدایت کے لیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے، اپنی امت کی مغفرت کے لیے آپ سجدے میں رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے کہ آپ کے سینے مبارک سے کڑھائی میں ابال کھا رہی چیزوں کی طرح دھڑ دھڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا، آپ کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں 10 پاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ کے توبہ و استغفار کا کیا عالم تھا، آپ کے توبہ و استغفار کا یہ عالم تھا کہ ایک مجلس میں آپ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور فرمایا تھا آپ نے لوگوں سے کہ اے لوگو انی لا استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، اے لوگوں میں ایک مجلس میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ آپ کی حیات طیبہ ہے۔ سیرت رسول کے اس پہلو کے تناظر میں ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اندر جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے خون کی گردش سے سوال کریں، اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں ہماری عبادت کا کیا عالم ہے، ہمارے تقوی و پرہیزگاری کا کیا عالم ہے، ہمارے اندر وہ خوف، وہ خشیت، وہ انابت، وہ رجوع اللہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ جو شریعت کو مطلوب ہے، جو رب کائنات کو مطلوب ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہے۔ ہماری عبادتوں کے اندر آج ریا ہے، نمود ہے، نمائش ہے، ستائش ہے، کوئی دیکھ رہا ہو سجدے لمبے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہماری عبادت کا، یہ صورتحال ہے ہماری پرہیزگاری کا۔ نبی کائنات کی عبادت کا کیا عالم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر میں سوجن نہ جایا کرتی تھی۔ آپ سے پوچھا جاتا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ تقوی کا عالم ہے، یہ پرہیزگاری کا عالم ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں دیکھیے، آپ خود قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اور نہ صرف خود پڑھا کرتے تھے بلکہ امت کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے، اور فرمایا تھا آپ نے کہ اے لوگو اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، اے لوگو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو گے، یہ قرآن کل قیامت کے دن تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ قرآن پڑھو گے، ایک حرف پر تمہیں 10 نیکیاں رب العالمین عطا کرے گا۔ قرآن پڑھو گے، یہ قرآن کل قیامت کے دن تمہارے حق میں رب کائنات کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ یہ آپ کے تقوی کا عالم ہے، یہ آپ کی پرہیزگاری کا عالم ہے۔ ہم اپنے آپ میں دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم سے ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہم سے ہماری عبادت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر ہماری پیدائش کا مقصد یہی ہے
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دنیا کے انسانوں اور جنوں ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر ہم اپنے اصلی مقصد کو چھوڑ چکے ہیں۔ میرے بھائیو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سیرت رسول کے اس پہلو کو اپنائیں۔ اسی طریقے سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عظیم اور نمایاں پہلو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، آپ کا جود و کرم، آپ کی نرم دلی، آپ کی نرم مزاجی، یہ ایک نمایاں پہلو ہے۔ آپ دیکھیے، آج اگر ہم مسلمان سیرت رسول کے اس پہلو کو اپنا لیں تو آج پوری دنیا آرام سے اسلام اور مسلمانوں کے پیروں تلے جھکنے اور سجدہ کرنے کو تیار ہو جائے گی، مگر افسوس صد افسوس ہم نے سیرت رسول کے اس پہلو کو چھوڑ دیا۔ تعجب بالائے تعجب کی بات ہے، ہم نے سیرت رسول کے اس پہلو کو بالائے طاق رکھ دیا۔ حیرت در حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم نے سیرت رسول کے اس پہلو کو نسیم منسیہ کر دیا۔ یہ صورتحال ہے ہماری، اور نبی کائنات کی سخاوت کا کیا عالم تھا، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی سخاوت کا کیا عالم تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کائنات کی سخاوت کا تذکرہ کرتے ہوئے، آپ کی دریا دلی کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کائنات کے پاس کوئی بھی شخص آتا تھا، آپ اس کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، آپ سے کچھ مانگتا تھا، اس کو پہچانتے ہوں نہ پہچانتے ہوں، اس کی شخصیت سے واقف ہوں نہ واقف ہوں، وہ جو مانگتا تھا آپ اس کی مانگ کو پوری کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سخاوت تھی، یہ آپ کی فیاضی تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے، صحیح مسلم کے حوالے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک مانگنے والا شخص آتا ہے، وہ آ کر کے نبی کائنات سے کچھ بکریاں مانگتا ہے، کچھ مال و دولت کا مطالبہ کرتا ہے۔ نبی کائنات نے اپنی جود و سخا، اپنی فیاضی، اپنی دریا دلی کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اس پہاڑی سے لے کر کے اس پہاڑی تک، اس وادی میں جتنی بکریاں ہیں سب اس کو دے دی جائیں، تاکہ یہ جائے اور جا کر کے آسودہ ہو جائے۔ یہ آپ کی سخاوت ہے، یہ آپ کی فیاضی ہے، اور آپ کی سخاوت کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ شخص جاتا ہے اپنی قوم کے اندر، اپنے قوم کے لوگوں میں جاتا ہے اور کہتا ہے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ نبی کائنات اتنا کچھ دیتے ہیں کہ اس کے بعد خستہ حالی کا اور محتاجگی کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ نبی کائنات کی سخاوت کا رزلٹ نکلتا تھا، یہ آپ کی فیاضی کا رزلٹ نکلتا تھا۔ یہ سخاوت تھی، آپ خود بھی سخاوت و فیاضی کیا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ تین دن تک آپ کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سخاوت کیا کرتے تھے، اپنی امت کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے، ان کی بیویوں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اپنی بیویوں سے کہ تم میری بیویوں میں کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے پہلی وہ بیوی ملے گی جو بہت زیادہ سخاوت کرتی ہوگی۔ آپ کا یہ جملہ سن کر کے آپ کی بیویاں سخاوت میں آگے بڑھنے لگیں، آپ کی بیویاں فیاضی میں آگے بڑھنے لگیں، اور اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک دن میں 70 ہزار درہم صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ یہ سخاوت کا عالم تھا نبی کائنات کی بیوی کا۔ اور حضرت عائشہ کے ہی بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت عائشہ کے پاس 1 لاکھ درہم بھجوایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہتے ہیں کہ میں نے 1 لاکھ درہم بھجوایا، ہم عائشہ نے سارا کا سارا صدقہ کر دیا، سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور اس دن روزہ رکھ لیا۔ اما عائشہ سے کہا گیا کہ آپ جو کپڑے پہنی ہیں آپ اپنے کپڑے میں پیبند تو لگوا دیجئے۔ حضرت عائشہ نے اس کی کوئی فکر نہیں کی۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا، آپ کی بیویوں کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ آپ غور کیجئے، ہم دیکھیں اپنے سماج کا جائزہ لیں، آج ہم سخاوت کتنا اختیار کرتے ہیں، کتنی فیاضی ہم دکھاتے ہیں۔ سماج کے اندر کتنے یتیم، کتنے نادار، کتنے مسکین، کتنے محتاج اور کتنے غریب جی رہے ہیں۔ کون ہے جو اپنی سخاوت کا ثبوت دیتے ہوئے ان یتیموں کے آنسو پوچھے؟ کون ہے جو اپنی فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے بیوہ عورتوں کا سہارا بنے؟ کون ہے اپنے جود کا ثبوت دیتے ہوئے ان یتیم بچوں کی تعلیم کا انتظام کرے؟ کون ہے جو اپنی سخاوت و فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے ان یتیم بچوں کی کفالت کرے؟ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سخاوت و فیاضی اختیار کریں۔
میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ آج آپ یاد رکھیے کہ اگر ہمارے جیتے جی ہمارے گھر میں اناج کا پورا غلہ موجود ہو، ہمارے گھر میں اناج کے پورے انتظامات ہوں، ہمارا کوئی بھائی بھوکا مر رہا ہو، ہمارا یہ اناج، ہمارے یہ مال و دولت، یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ کل قیامت کے دن ہمیں رب کریم کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس معاملے میں حساس ہوں، اس معاملے میں ہم سوچیں، اپنی سخاوت کا ثبوت دیں، فیاضی کا ثبوت دیں، خرچ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو دینے کی کوشش کریں، لوگوں سے لینے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کا تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب ہم لوگوں کا تعاون کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، رب کریم ہماری مدد کا وعدہ کرتا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تب تک رب کریم اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ من یسر علی معسر یسر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی کے لیے راستے آسان کرتا ہے، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کے لیے رب العالمین دنیا اور آخرت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ ان احادیث کے تناظر میں ہم اپنے بارے میں سوچیں، آج ہم کتنوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، راستہ چلتے ہوئے ہم راستے سے کتنے پتھر ہٹا دیتے ہیں، راستہ چلتے ہوئے ہم کتنی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے ہیں۔ آج معاف کیجئے گا، ہمارا المیہ یہ ہے، ہم لوگوں کی راستے میں تکلیف دہ چیزیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا طرز امتیاز نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کی شناخت نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا عظیم اور نمایاں پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر اختیار کرتے تھے۔ نہ معاف کر دینا، رحم و کرم کرنا، نرم مزاجی، رحم دلی، یہ آپ کی ایک بنیادی صفت تھی۔ آج کے اس دور میں مسلمانوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے، بچوں کے سامنے، جوانوں کے سامنے، بوڑھوں کے سامنے نبی کائنات کی صفت کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ جس دور میں اسلام دشمن طاقتیں، اسلام کی دشمن طاقتیں اسلام پر، مسلمانوں پر تشدد کا الزام لگائیں، شدت پسندی کا الزام لگائیں، دہشت گردی کا الزام لگائیں، ایسے دور میں مسلمانوں کو نبی کائنات کی صفت کو اختیار کرنا چاہیے، اس صفت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اس کا عملی مظہر لوگوں کے سامنے پیش کر کے دکھانا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا کر کے نبی کائنات اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، اپنی تلوار لٹکائے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ ایک آنے والا شخص آتا ہے، آ کر کے نبی کائنات کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اے محمد، تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ نبی کائنات سے پوچھ رہا ہے کہ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ نبی کائنات نے کیا گواہی، نبی کائنات نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا مجھ کو بچانے والی ذات وہ ذات ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی، مجھ کو بچانے والی ذات وہ ذات ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندگی عطا کی تھی، مجھ کو بچانے والی ذات وہ ذات ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک نبی کا رب کی ذات پر یقین، رب کی ذات پر توکل، رب کی ذات پر بھروسہ، رب کی ذات پر اعتماد، دیکھیے کتنا مضبوط یقین تھا رب کی ذات پر۔ طاقت دشمن کے ہاتھ میں ہے، تلوار دشمن کے ہاتھ میں ہے، آپ بے سہارا ہیں، لیکن اس وقت بھی کہا کہ مجھ کو بچانے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ آپ نے اتنا کہا کہ مجھ کو بچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، آپ کا اتنا کہنا تھا، اس کے ہاتھ تھرتھرانے لگے، تلوار چھوٹ کر کے اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ نبی کائنات نے تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھائی، آپ نے تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور اٹھا کر کے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے میں کسی سے بدلہ لینے والا نہیں ہوں۔ یہ نبی کی سیرت ہے۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ سیرت رسول کے اس پہلو کے تناظر میں ہم اپنے آپ میں جھانکیں، اپنا جائزہ لیں۔ آج ہم کتنا عفو درگزر اختیار کرتے ہیں؟ معاف کیجئے گا، آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج
ہم اپنی ذات کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے لوگوں کے ساتھ کون کون سا انداز اختیار کرتے ہیں، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی سالمیت کے لیے، اپنے وجود کے لیے لوگوں کے ساتھ کون کون سا وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم ذرا سوچیں۔ ہم آج معاف کیجئے گا، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی لاشوں پر چڑھ کر کے اپنی خوشیوں کا پرچم لہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کا طر امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ معمولی معمولی باتوں پر ہم لڑ جاتے ہیں، معمولی معمولی باتوں پر اختلافات کر بیٹھتے ہیں، تنازعات کو جگہ دیتے ہیں، انتشارات کو جگہ دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا اخلاق نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عفو درگزر اختیار کریں، نرم مزاجی سے کام لیں، معاف کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر ہم معاف کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اختلافات پیدا ہوں گے، تنازعات پیدا ہوں گے، لوگ لڑیں گے اور لوگ لڑ کر کے آپس میں مر مٹ جائیں گے۔ اسی طریقے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور آپ کی سیرت کا ایک اور عظیم اور نمایاں پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے شوہر تھے۔ آپ نے دنیا کے شوہروں کے لیے ایک پیغام چھوڑا۔ آپ ایک شوہر تھے، تو شوہر اس لیے تھے کہ دنیا کے شوہروں کے سامنے، دنیا کے مردوں کے سامنے یہ ثبوت دے سکیں کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے۔ آپ نے دنیا والوں کو یہ بھی سکھایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کائنات اپنی بیویوں سے کتنی محبت کرتے تھے، اپنی بیویوں سے کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، بیویاں ناراض ہو جایا کرتی تھیں، بیویوں کو منایا کرتے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں حصہ لیا کرتے تھے، اور اگر کبھی وقتاً فوقتاً نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام آپ کے ٹائم پر نہ ہو سکا ہو، بیویوں سے لڑ نہیں جایا کرتے تھے، بیویوں سے ناراض نہیں ہو جایا کرتے تھے، بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبر و عزم سے کام لیا کرتے تھے۔ یہ نبی کا اخلاق ہے، یہ نبی کا کردار ہے۔ اور میرے بھائیوں، کون سا ایسا گھرانہ ہے جس گھرانے میں میاں بیوی کے درمیان چپتلش نہ ہو؟ کون سے ایسے میاں بیوی ہیں جن میاں بیوی کے درمیان جتنی بھی زیادہ محبت ہو، جتنا بھی زیادہ پیار ہو، کبھی نہ کبھی دونوں آپس میں روٹتے ہیں، کبھی نہ کبھی ناراضگی ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیز ہمارے نبی کے ساتھ بھی تھی، یہ چیز ہمارے نبی کے ساتھ بھی ہوا کرتی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، اور کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کہ آپ کو دنیا کے شوہروں کے لیے نمونہ بننا تھا، دنیا کے شوہروں کے لیے مثال بننا تھا۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت سے مستثنی نہیں تھے۔ آپ بھی اپنی بیویوں سے ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری کی پوری زندگی میں 2 سے 3 مرتبہ اپنی بیویوں سے آپ ناراض ہوئے، 2 سے 3 مرتبہ۔ ایک دفعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ، نبی کائنات کی بیوی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور سب سے چہیتی اور سب سے پیاری بیوی تھی۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے اس کا علم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ حیران ہو گئیں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ناراض میں ہوتی ہوں، میں تو کبھی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کرتی ہوں، میں تو کبھی آپ پر غصہ بھی نہیں دکھاتی ہوں، میں تو کبھی آپ سے زبان بھی نہیں چلاتی ہوں، میں تو کبھی آپ سے جھجکتی نہیں ہوں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ میرے دل کی کیفیت، میرا غصہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہی تو بات ہے کہ تم غصے کا اظہار بھی نہیں کرتی ہو، اس کے باوجود مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کو کیسے علم ہو جاتا ہے؟ ذرا مجھے بھی تو بتلائیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ، دیکھو کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو، تو جب قسم کھانے کی بات آتی ہے، کسی بات پر تم کو قسم کھانا ہوتا ہے، تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو تو تم یہ نہیں کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم، تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو۔ یہ محبت تھی،
یہ الفت تھی، یہ پیار تھا بیویوں کے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی بیویوں سے 2 سے 3 مرتبہ ناراض ہوئے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ اپنی ساری کی ساری بیویوں سے ناراض ہو گئے اور اپنا بستر الگ کر لیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعد میں ہوا یہ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ختم ہوئی، آپ راضی ہو گئے، بیویوں نے منایا، بیویوں نے معذرت کی، نبی کائنات راضی ہو گئے۔ اور یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ نبی کائنات کی اپنی بیویوں سے ناراضگی یہ کوئی دنیاوی معاملات کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی تھی، دینی معاملات میں ہوا کرتی تھی۔ دینی معاملات میں آپ اپنے بیویوں سے ناراض ہوا کرتے تھے، اور ناراض بھی ایسا ہوتے کہ بیویاں مناتی تھی، آپ مان جاتے تھے۔ اس قسم کی ناراضگی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ نبی کائنات کو اپنی بیویوں سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ اور ساری کی ساری بیویوں میں جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھیں، سب سے زیادہ محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے زیادہ محور، محبت کا سب سے زیادہ مرکز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بن گئیں۔ آپ حضرت عائشہ کو چاہنے لگے، سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کرنے لگے۔ اور یاد رکھیے گا کہ نبی کائنات کی حضرت عائشہ سے محبت یہ کوئی خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں تھی، کوئی حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں تھی، کم عمری کی بنیاد پر نہیں تھی کہ حضرت عائشہ ساری بیویوں میں سب سے چھوٹی تھیں اس لیے ان سے زیادہ محبت کی جائے۔ یہ سارے کے سارے معاملات نہیں تھے جیسا کہ آج بعض ناہنجار لوگ کہتے ہیں، بعض نااہل لوگ کہتے ہیں، بعض جاہل لوگ کہتے ہیں، دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ نبی کائنات پر شہوت پرستی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ نبی کائنات کو حضرت عائشہ سے شہوت پرستی اور حسن و جمال کی بنیاد پر زیادہ محبت نہیں تھی، بلکہ حضرت عائشہ سے محبت اس لیے تھی ان کے علم کی وجہ سے، ان کے تفقہ فی الدین کی وجہ سے، ان کے دینی سمجھ بوجھ کی وجہ سے، ان کی ذہانت کی وجہ سے، ان کی متانت کی وجہ سے، ان کی فطانت کی وجہ سے نبی کائنات کو حضرت عائشہ سب سے زیادہ پیاری تھی۔ یہ نبی کائنات کی سیرت ہے۔ آپ نے دنیا والوں کے سامنے ایک اچھا شوہر بن کر کے دنیا والوں کے سامنے اسوہ پیش کیا اور نمونہ پیش کیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور عظیم اور نمایاں پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے داعی تھے، ایک اچھے مبلغ تھے، ایک اچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و عزم کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی راہ میں کتنی مشکلات اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک کے لیے محصور کر دیے گئے، بند کر دیے گئے، سوکھے پتے اور چمڑے کھانے پر مجبور کر دیے گئے۔ اس کے باوجود آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے، مکے کے چوراہوں پر نکلتے تھے، آپ کو گالیاں دی جاتی تھی، آپ کو ساحر کہا جاتا تھا، پاگل و دیوانہ کہا جاتا تھا، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کہے جاتے تھے۔ اس کے باوجود آپ دین کی راہ میں نکلتے تھے، مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے، توحید کے دلائل و براہین لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، کتاب و سنت کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی کائنات کو مار پڑتی تھی، آپ کو مار پڑتی تھی، گھر پر تشریف لاتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قدموں میں لیٹ جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ نبی کی وہ بیوی ہیں کہ جب ساری کائنات نبی کو جھٹلا رہی تھی، اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہی تھی، آپ کو سچا مان رہی تھی۔ یہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، آپ کو مار پڑتی تھی، گھر میں تشریف لاتے تھے۔ حضرت خدیجہ نبی کی بیوی ہیں، ان کے قدموں میں لیٹ جایا کرتے تھے۔ ایسی بیوی اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی عطا فرمائے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ نبی ان کے قدموں میں لیٹتے تھے۔ حضرت خدیجہ نبی کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی تھیں، نبی کے زخموں کو دھوتی تھیں، اور زخم شدید نہ ہو جائیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر حضرت خدیجہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کے نبی کے زخموں پر رکھ دیا کرتی تھیں۔ ایسی بیوی تھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ دکھ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور نبی کو حوصلہ دیا کرتی تھیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے آقا غم نہ کرو، میرے آقا رنجیدہ نہ ہو جاؤ، رب کائنات آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، جس کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ یہ بیوی کا حوصلہ تھا، یہ بیوی کی طاقت تھی، بیوی کے اسی حوصلے کو لے کر کے، اسی طاقت کو لے کر کے نبی کائنات پھر اٹھتے تھے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مکہ کے بازاروں میں جا کر پھر توحید کا پرچم بلند کرتے تھے، پھر مار پڑتی تھی، پھر گھر تشریف لاتے تھے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی کائنات کو لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ مکے کے چوراہے پر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ کسی نے جا کر کے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، آج تمہارے باپ کو لوگوں نے اتنا مارا ہے کہ آج وہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ابھی 3-4 برس کی عمر ہے، ابھی 4-5 سال کی عمر ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی غموں کو برداشت کرنے کی عمر نہیں ہے، ابھی خوشیاں حاصل کرنے کی عمر ہے۔ اتنی چھوٹی سی بچی کو کسی نے جا کر کے بتلایا کہ اے خدیجہ رضی اللہ عنہا، آج تمہارے باپ کو لوگوں نے اتنا مارا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئیں، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اللہ، آج میرے اس باپ کو لوگوں نے مارا ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی ہے۔ اللہ، گالی تو دور کی بات ہے، میں نے تو اس دن بھی اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ جب نماز کی حالت میں لوگوں نے ان کے گلے میں کپڑے ڈال رکھا تھا، ان کے گلے میں کپڑے ڈال رکھا تھا، ان کے گلے کو گھونٹ رہے تھے، ان کے گلے کو کس رہے تھے، ان کی جان لینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اللہ، اس وقت بھی میرے ابا نہ تیری بارگاہ سے ہٹے، نہ ان کے بارے میں ایک لفظ برا کہا۔ آج میرے اس باپ کو لوگوں نے مارا ہے، میرے اس باپ کو لوگوں نے برا بھلا کہا ہے۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ نبی کائنات کا اخلاق ہے۔ اللہ، اس باپ کو لوگوں نے مارا ہے، اور جب نماز ختم ہوئی، نبی کائنات کی نماز ختم ہوئی، آسمان سے جبریل امین اترے۔ حضرت جبریل اتر کر کے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گلا کھل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی کائنات نے فرمایا کہ جبریل، میرا تو صرف گلا کھلا ہے، رب کی توحید کے لیے تو نبیوں کے گلے کٹ بھی گئے تھے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ یہ نبی کا اخلاق ہے، یہ نبی کا کردار ہے، یہ نبی کی سیرت ہے کہ آپ نے دعوت کے میدان میں اتنی مشکلات اٹھائی ہیں، اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور آج ہمارا کیا المیہ ہے، آج ہمارا کیا معاملہ ہے۔ ہم دعوت کے میدان میں نکلتے ہیں، تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، تھوڑی سی مشکل پیش آ جاتی ہے، دل چھوٹے کر لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دل شکستہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی ہمارے دل میں ملال آئے، مدینے والے مصطفیٰ کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ہم ان سے عظیم تر تو نہیں ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا پیکر تھے، آپ کی فکر تبلیغ تھی، آپ کے شعور کا نام تبلیغ تھا، آپ سراپا تبلیغ تھے، آپ مبلغ پیدا ہوئے، مبلغ بن کر کے جیے، اور اس دنیا سے دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے اس دنیا سے وفات پا گئے۔ یہ نبی کا اخلاق ہے۔ اور کیوں نہ مبلغ بنتے، کیوں نہ دعوت کا کام کرتے؟ رب کائنات نے آپ کو چن لیا تھا، رب کائنات نے آپ کو پیغمبر بنا لیا تھا۔ اس لیے سوتے اٹھتے، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، چلتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے، زندگی کے ہر معاملے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ تھے اور مبلغ بن کر کے ابھرے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ دعوت کے میدان میں ہم صبر و عزم سے کام لیں، صبر و استحکام سے کام لیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور عظیم اور نمایاں پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ نبی کائنات رحم و کرم کیا کرتے تھے، اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے، محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ یہ نبی کا اخلاق تھا،
اور اخلاق تھا، اللہ نے آپ کو اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا۔ آپ کا اخلاق ہی تو تھا کہ جس نے دشمن کو دوست بنا دیا تھا، بیگانے کو اپنا بنا دیا تھا، سخت دل کو نرم دل بنا دیا تھا۔ آپ کے اسی اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر رب کائنات نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی کہ انک لعلی خلق عظیم، ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ کا عظیم اخلاق ہے۔ آپ کے اخلاق کی گواہی رب کائنات نے دی۔ اور میرے بھائیوں، آپ کے اخلاق ہی کی وجہ سے، آپ کے اخلاق ہی نے لوگوں کو ظلمت سے، جہالت سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے نکال کر کے نور ہدایت کی طرف لے کر کے آیا، اور دین حق کی طرف آپ کا اخلاق ہی لوگوں کو لے کر کے آیا تھا۔ اور آپ کے اسی اخلاق کو دیکھتے ہوئے رب کائنات نے نبی کائنات کو فرمایا تھا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، لوگ آپ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے۔ یہ نبی کائنات کا اخلاق تھا۔ اور جب اخلاق کی بات آتی ہے تو حضرت انس کا تذکرہ ہونا چاہیے، حضرت انس ابن مالک کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ کون ہے یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ؟ ان کی ماں نے منت مانگی تھی، ان کی پیدائش سے پہلے ان کی ماں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے اولاد کی شکل میں بیٹا عطا کرے گا، تیرے نبی کا خدمت گزار بنا دوں گی، تیرے نبی کی خدمت کے لیے پیش کر دوں گی۔ حضرت انس کی ماں نے اللہ سے یہ منت مانگی تھی، اور اللہ نے حضرت انس کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ حضرت انس کی ماں نے لا کر کے نبی کائنات کی خدمت میں پیش کر دیا، نبی کائنات کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر حضرت انس نے نبی کائنات کی 10 سال تک خدمت کی۔ 10 سال کا طویل عرصہ، 10 سال خدمت کی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے انس رضی اللہ عنہ، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال میں تم نے اپنے آقا کو کیسا پایا ہے؟ اپنے نبی کو تم نے کیسا پایا ہے؟ جن کی تم خدمت کرتے ہو ان کو تم نے کیسا محسوس کیا ہے؟ حضرت انس نے کیا جواب دیا؟ حضرت انس نے جو جواب دیا اس میں درس ہے، محبت، درس ہے، سبق ہے، نصیحت ہے، محبت کا، شفقت کا، الفت کا، رحمدلی کا، ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ کے نیچے کچھ لوگ کام کرنے والے ہیں، جن کے ماتحت کچھ لوگ رہنے والے ہیں، ان سارے کے سارے لوگوں کے لیے سبق ہے۔ حضرت انس نے جواب دیا، لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اپنے آقا کو کیسا پایا ہے، اپنے مالک کو تم نے کیسا پایا ہے؟ حضرت انس نے کہا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانے کے لیے لوٹا لے کر کے جاتا تھا، وضو کا برتن لے کر کے جاتا تھا، وہ برتن چھوٹ کر کے میرے ہاتھ سے زمین پر گر جاتا تھا، میں ڈر جاتا تھا، میں خوف کھا جاتا تھا، کونین کے تاجدار اب کیا کہیں گے؟ مگر جب نگاہ اٹھا کر دیکھتا تھا، نبی کی مسکراہٹیں میرے زخمی دلوں پر فاہے رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا اخلاق تھا کہ غلطی کرنے کے باوجود آپ مسکرایا کرتے تھے۔ یہ نبی کا اخلاق تھا کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس 10 سال کے طویل عرصے میں، 10 سال کی لمبی مدت میں نبی نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا ہے۔ یہ نبی کا اخلاق ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے جب نبی کا اخلاق جاننا ہو، جب نبی کا کردار جاننا ہو، جب نبی کے حیات طیبہ کو جاننا ہو، حضرت انس سے پوچھو۔ حضرت انس نے کہا کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کائنات نہ لوگوں کو گالیاں دینے والے تھے، نہ بحث گوئی کرنے والے تھے، نہ کسی پر لعن و طعن کرنے والے تھے۔ یہ نبی کائنات کا اخلاق ہے، یہ نبی کائنات کا کردار ہے۔ آج سیرت رسول کے اس پہلو کے تناظر میں ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے خون کی گردش سے سوال کریں، ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے دنیا کی دوسری قومیں گھن کھاتی ہیں۔ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نبی کائنات کے امتی ہیں۔ ہمارا اخلاق دیکھ کر کے ہمارا لوگوں سے ملنا کیسا ہے، ہمارا انداز تکلم کیسا ہے، ہمارا بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے، ہمارے لباس کیسا ہے، ہمارا پوشاک کیسا ہے، زندگی کے سارے معاملات میں ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہمارا اخلاق نبی کائنات کی طرح نہیں ہے۔ اور موطا امام مالک کے حوالے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اے لوگو میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں،
میں لوگوں کو اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ نبی کا اخلاق ہے۔ آپ کا اخلاق ہی تو تھا کہ مسجد میں آ کر کے ایک بدو نے پیشاب کر دیا، صحابہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ نبی نے منع فرما دیا، منع کر دیا، بلکہ آپ نے بالٹی کا ایک ڈول انہی صحابہ سے منگوایا جو ان کو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے، اور بالٹی کی ایک پانی کی بالٹی منگوا کر کے اس پیشاب کے قطرے پر نبی کائنات نے بہایا۔ آپ نے اس طریقے سے اپنے اخلاق کا ثبوت دیا ہے، اس طریقے سے اپنے کردار کا ثبوت دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سیرت رسول کے اس پہلو کو اپنائیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ تھے، یہ تو حضرت انس تھے، یہ تو نبی کے صحابی تھے، نبی کو ماننے والے تھے، نبی کے خدمت گزار تھے، نبی پر اپنی جان قربان کر دینے والے تھے، اور نبی پر جان قربان کر دینے والی ماں کے بیٹے تھے۔ اور یہاں تو اس نے بھی آقا کے صبر کو آزما کے دیکھا، یہاں تو اس نے بھی آقا کے صبر کو آزما کے دیکھا، جو نہ تابع دار تھا، نہ جانثار تھا، نہ یار غار تھا، نہ وفا سیار تھا، جس نے کبھی نبی کائنات کو دیکھا ہی نہیں تھا، جس نے کبھی آپ کا دیدار ہی نہیں کیا تھا۔ سمامہ یمامہ کا گورنر پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبی میں باندھ دیا گیا، لمبا قد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ نگاہ اٹھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے سمامہ، لمبا قد، توانا جسم، تنا ہوا سینہ، اٹھی ہوئی نگاہیں، اکڑی ہوئی گردن، حکمرانی کے جتنے عیب تھے، شان، شوکت، شکوہ، سطوت، حکمرانی کے جتنے عیب تھے سارے اس کے اندر پائے جاتے تھے۔ نبی کائنات تشریف لائے، آپ نے دیکھا سامنے سمامہ کھڑا ہے، آپ نے فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ کہیں تم نے سمامہ کو دکھ تو نہیں پہنچایا ہے، کہیں تم نے سمامہ کو تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ گرفتاری تو کیا ہے، تکلیف کہاں پہنچائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ سے کہا کہ سمامہ ذرا میری طرف نگاہ اٹھاؤ تو صحیح، ذرا مجھ کو دیکھو تو صحیح۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم علی منعم۔ کیا نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا، آج مجھ کو مارا جائے گا، مجھ سے میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا، میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیش میں آ گئے، آپ کا ہاتھ تلوار کی میان پر پھڑپھڑانے لگا کہ اب نبی کائنات کا حکم اور اس گستاخ کی گردن مار دی جائے، مگر چشمے فلک نے دیکھا نبی کائنات کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، اتنا بڑا دشمن سامنے ہے اور ایسا جواب دے رہا ہے، نبی کائنات کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے۔ آپ نے فرمایا سمامہ، دوبارہ فرمایا سمامہ ذرا نگاہ اٹھاؤ تو صحیح، ذرا مجھ کو دیکھو تو صحیح۔ اس نے پھر وہی جواب دیا میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہوں، آپ سے بصورت چہرہ میں نے روئے زمین پر دیکھا ہی نہیں ہے۔ کس کو کہا اس نے؟ ان کو کہا کہ جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچا خوبا ہم دارند تو پنہا داری۔ ان کو کہا کہ جن کے بارے میں حسان ابن ثابت جیسے قادر الکلام، ماہر اللسان اور عظیم المرتبہ شاعر نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ان کو کہا جن کے بارے میں شاعر نے کہا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا کوئی قصہ مختصر۔ ان کو کہا کہ جن کے بارے میں شاعر نے کہا کہ آقا آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، آقا زمانے بیت گئے ماؤں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ ان کو کہا کہ جب نبی کائنات پیدا ہوئے مکے کی مائیں نبی کائنات کے گھر جمع ہوئیں، مکے کی عورتیں جمع ہوئیں، نبی کائنات کے حسن و جمال کو دیکھا، کہا ایسی اولاد پیدا نہیں کی جا سکتی ہے، ایسا خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو کہا کہ جن کے بارے میں شاعر نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، کہا آقا
اگر آسمان کے چاند کو بھی خوبصورتی ملی ہے تو آپ کے چہرے پر انوار سے ملی ہے۔ یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کی سیرت تھی۔ ان کو کہا کہ جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ دنیا کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے والے نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کا حسن دیکھ کر، آپ کی خوبصورتی دیکھ کر اندازہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے تھے اور آپ کہہ رہے تھے اللہ مجھ کو ایسا بناتا چلا جا، آپ کہتے چلے گئے اللہ بناتا چلا گیا۔ اتنے خوبصورت پیدا ہوئے، اتنے خوبصورت پیدا ہوئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی کو کہا اس نے کہ میں آپ کا چہرہ کیا دیکھوں؟ آپ نے فرمایا ثمامہ ذرا مجھ کو دیکھو تو صحیح۔ اس نے کہا لم مرا وجہن اقبح من وجہک علی وجہ البسیطہ، کہا کیا آپ کا چہرہ دیکھوں؟ میں نے روئے زمین پر آپ سے زیادہ بدصورت چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے نبی کائنات کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، کہا ثمامہ مجھ کو دیکھو تو صحیح۔ اس نے کہا میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے مجھے نہ دیکھو، ذرا میری بستی کی طرف تو نگاہ اٹھاؤ، ذرا میری بستی کی طرف نگاہ جماؤ تو صحیح۔ اس نے کیا جواب دیا؟ کہا آپ کی بستی کیا دیکھوں؟ میں نے روم و ایران کی بستی دیکھی ہے، میں نے مصر کی بستی دیکھی ہے، آپ کی بستی تو روئے زمین پر سب سے بدصورت بستی ہے۔ ہائے ہائے کتنا بد نصیب تھا وہ انسان، کتنا بدقسمت تھا وہ انسان۔ نبی کائنات واپس چلے گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تیسرے دن پھر آئے، کہا ثمامہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، ذرا ہم کو دیکھ تو لو۔ اس نے کہا میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں آپ کی طرف نگاہیں نہیں اٹھاؤں گا، میں آپ کا بدصورت چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اور اب آسمان گوش بر آواز، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ۔ لوگوں نے دیکھا، آسمان طیبہ نے دیکھا، ارض مطہرہ نے دیکھا، مسجد نبی نے دیکھا، اس ستون نے دیکھا جس ستون سے ثمامہ بندھا ہوا تھا کہ دیکھیں اب نبی کائنات کا حکم ہوگا اور اس گستاخ کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نے اتنا بد کلامی کی تھی، اتنی بدتمیزی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر چشم فلک نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ ہمیشہ مسکرانے والے آقا نے مسکرایا اور کہا ثمامہ تم ہماری بات نہیں مانتے ہو، نہ مانو، تم بڑے آدمی ہو، ہم تم کو آزاد کر دیتے ہیں، ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کون ہے یہ ثمامہ؟ یہ اسلام کا جانی دشمن جس نے کئی صحابہ کرام کو قتل کیا تھا، کئی صحابہ کرام کی جانیں لی تھی، وہ پکڑ کے لایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ صورتحال ہے، یہ نبی کائنات کا اخلاق ہے۔ آپ نے فرمایا ثمامہ ہم کو نہیں دیکھتے ہو نہ دیکھو، ہماری بستی کی طرف نہیں دیکھتے ہو نہ دیکھو، ہم تم کو آزاد کر دیتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو جن کی تلواروں پر ان کے ہاتھ پھڑپڑا رہے تھے کہ اب نبی کائنات کا حکم اور اب اس گستاخ کی گردن مار دی جائے، اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ لے جا کر کے ثمامہ کو آرام سے حفاظت کے ساتھ مدینے سے رخصت کر دو۔ نبی کائنات کا یہ اخلاق تھا۔ ثمامہ صحابہ کرام نے لے جا کر کے ثمامہ کو مدینے کی سرحد پر چھوڑ دیا، مدینے سے رخصت کر دیا۔ پلٹتے ہوئے ثمامہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے جرنیل دیکھے، بڑے کرنیل دیکھے، بڑے حاکم دیکھے، بڑے تاجور دیکھے، مگر اتنا حوصلے والا تو کبھی نہیں دیکھا ہے، اتنا حوصلے والا تو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ذرا اس کے چہرے کو دیکھوں تو صحیح، یہ ہے کون؟ ذرا اس کی طرف نگاہیں اٹھاؤں تو صحیح۔ اور پھر ثمامہ جاتے ہوئے پھر پلٹا اور پلٹ کر کے نبی کائنات کے پاس پھر آتا ہے، نبی کائنات کے پاس آتا ہے۔ نبی کائنات اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے فداکاروں کے ساتھ نبی کائنات ننگی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحن مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامنے آ کر کے ثمامہ کھڑا ہوتا ہے، نبی کائنات نگاہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ثمامہ کیا بات ہے، اب کیوں آئے ہو؟ ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا، ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، اب کس چیز کی ضرورت رہ گئی ہے؟ کہا ثمامہ نے جواب دیا مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، چھوڑا سب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، آج آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہوں، زندگی بھر کے لیے آپ کی زلفوں کا اسیر بن گیا ہوں، زندگی بھر کے لیے آپ کا بن کر کے ہو گیا ہوں۔ یہ نبی کائنات کا اخلاق تھا۔
کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے لوگوں کو مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. یہ نبی کائنات کا اخلاق تھا، یہ آپ کی سیرت تھی کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے، آپ کے کردار کو دیکھ کر کے کئی سارے لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. موجودہ دور میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سیرت رسول کے اس پہلو کو اپنائیں اور ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دور میں کہ جب نبی کائنات کی سیرت پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اس دور میں کہ جب نبی کائنات کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے ہیں، ان سے جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں، ان سے جہاد نہیں کر سکتے ہیں. کیا کرنا ہے ہمیں؟ جتنی تیزی کے ساتھ نبی کائنات کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کی شخصیت پر الزام لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کو برا بھلا کہنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم سیرت رسول کو پڑھیں. اس لیے کہ آج کوئی اسلام دشمن صحابہ کرام کے بارے میں غلط بولتا ہے، نبی کائنات کے بارے میں غلط بولتا ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے کہ آج ہماری مسلمانیت ایسی ہے کہ کوئی کھڑا کر دے کسی مسلمان کو، اپنے نبی کا مکمل نام نہیں معلوم ہے، نبی کا نسب نامہ نہیں گنا سکتے ہیں، نبی کائنات کی پیدائش کب ہوئی ہمیں نہیں معلوم ہے. یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں. غیر مسلموں کو جواب دینے کے لیے، اسلام دشمن طاقتوں کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کائنات کی سیرت کو پڑھنا شروع کریں. جب ہم سیرت کو پڑھیں گے ہمارے پاس علم ہوگا اور علم کی بنیاد پر ہم جواب دیں گے. ہم اپنے علم کی بنیاد پر نبی کائنات کا دفاع کر سکیں گے. احتجاجات کے ذریعے، مظاہرات کے ذریعے، پروٹیسٹ کے ذریعے، سڑکوں پر اتر کر کے اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. یہ سیرت رسول کا پیغام نہیں ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود سیرت رسول کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، لوگوں کو سنائیں، مسلمانوں کو سنائیں، غیر مسلموں کو سنائیں، در و دیوار کو سنائیں، دنیا کے سارے لوگوں تک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر اختیار کرتے تھے، معاف کرنے کی عادت تھی آپ کے اندر. رب العالمین اس صفت کو ہمارے اندر بھی پیدا کر دے. اے رب العالمین ہم سب کو سخاوت و فیاضی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہمارے اخلاق جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، جس طریقے سے ہمارے نبی کا اخلاق تھا، ہمیں بھی وہی اعلیٰ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہمارے نبی شجاع تھے، ہمارے نبی بہادر تھے، دلیر تھے، جانباز تھے، نڈر تھے اور کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہیں لانے والے تھے. آپ اتنے بہادر تھے کہ جنگ ہوتی تھی، صحابہ کرام نبی کائنات کے پیچھے چھپتے تھے. اتنے بہادر تھے ہمارے نبی. رب العالمین ہمارے اندر بھی وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ جانبازی ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ. رب العالمین ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے. اے رب العالمین ہم سب کو اسی طریقے سے جنت میں اکٹھا فرما دے. اے رب العالمین ہم سب کو اسی طریقے سے کل قیامت کے دن تیرے پیارے نبی کے پاک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے. اے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.